فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جاری جنگ میں مزید شدت آ گئی ہے۔ گھمسان کی لڑائی دونوں طرف سے جاری ہے۔ اسرائیل کی طرف سے تازہ دعویٰ یہ سامنے آیا ہے کہ حماس کی طرف سے کیے گئے حملہ میں 100 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے، 1000 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں اور 50 فوجیوں کو فلسطینیوں نے حماس کے جنگجوؤں نے قیدی بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہماری کئی ساری فوجی گاڑیوں پر فلسطینی نوجوانوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہمارے کئی علاقوں کا کنٹرول فلسطین نے حاصل کر لیا ہے، جس کو آزاد کرانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بکھلاہٹ کے شکار اسرائیل نے غزہ پٹی پر اور فلسطینیوں پر اندھا دھند بمباری شروع کر دی ہے۔ عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، رہائشی مکان کو غزہ پٹی میں نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے، اور اب تک 198 فلسطینی شہریوں کی غزہ پٹی میں ہلاکت کی خبر آ رہی ہے۔ یہ تصویریں بھی سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیلی آرمی کی طرف سے فلسطینی عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایمبولینس تک کو نہیں بخشا گیا ہے، اس پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل اتنا زیادہ بخلا گیا ہے، اتنا زیادہ پریشان ہو گیا ہے، دنیا بھر میں اس قدر اسرائیل کی رسوائی ہو گئی ہے کہ اسرائیل نے اپنی ریزرو فوج کو بھی میدان میں اتار دیا ہے، باضابطہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ نتنیاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہے، انہوں نے بار بار یہی کہہ رکھا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، نارمل سچویشن میں نہیں ہیں، اور ہم غزہ پٹی پر ایسا حملہ کریں گے کہ حماس اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ایک فوٹو سامنے آئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم بھی فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور عام شہریوں کو بھی فوج میں شامل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دراصل اسرائیل میں یہ قانون موجود ہے کہ وہاں تمام شہریوں کو فوجی ٹریننگ لینی پڑتی ہے، اور فوجی ٹریننگ لینے کے بعد ہی ان کو وہاں پاسپورٹ دیا جاتا ہے، وہاں کی شہریت دی جاتی ہے۔ اس لیے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے تمام شہریوں کو اور ریزرو فوج کو بھی میدان میں اتار دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم بھی میدان میں تعینات ہو گئے ہیں اور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اب حملہ کیا جا رہا ہے غزہ پٹی پر۔ دراصل 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد پچھلے 76 برسوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے جب غزہ کی طرف سے، فلسطین کی طرف سے اتنا طاقتور حملہ اسرائیل پر کیا گیا ہے اور اتنا زیادہ اسرائیل کا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل پوری دنیا کو یہ باور کرا رہا تھا کہ وہ بہت محفوظ ملک ہے، اس کے پاس بہت مضبوط ٹیکنالوجی ہے، اس کی خفیہ ایجنسی بہت مضبوط ہے، اس کے پاس انٹیلیجنس پاور ہے، اور اسی بنیاد پر دنیا کے بہت سارے ممالک اسرائیل سے اپنے رشتے بحال کر رہے تھے، اس سے سفارتی تعلقات قائم کر رہے تھے۔ لیکن حماس کے اس حملہ نے اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس بے بس ہے، اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ ناکام ہے، اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس ابھی بھی یہ پاور نہیں ہے کہ حماس کی طرف سے داغے گئے راکٹ کو ناکام بنا سکے، رو سکے۔ اب تک جو حملے کیے جا رہے تھے حماس کی طرف سے یا فلسطین کی طرف سے، اس میں کبھی ایک اسرائیلی کی ہلاکت ہو جاتی تھی، کبھی 2 کی ہو جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ سیدھے 100 کی ہلاکت ہو گئی ہے، 1000 زخمی ہیں اور 50 کو قیدی بھی بنا لیا ہے، ان کے علاقوں کو خالی کرا لیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں حماس نے اپنی زبردست طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور پورے اسرائیل میں کھلبلی ہے، دنیا بھر میں افراتفری مچی ہوئی ہے، اور اپنی اس جھنجھلاہٹ اور بخلاہٹ کا شکار ہو کر اسرائیل نے غزہ پٹی کے رہائشی علاقوں پر اٹیک کرنا، حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف حماس کے سربراہوں اور ذمہ داروں نے، القسام بریگیڈ کے کمانڈر نے باضابطہ اعلان کیا ہے کہ ہماری طرف سے طوفان الاقصی کا آپریشن جاری رہے گا، یہ مہم جاری رہے گی۔ پہلے دن میں جب ہمیں اتنی بڑی کامیابی ملی ہے تو اگلے دنوں میں ہمیں اور کامیابی ملے گی، ہم قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں، ہمارا یہ حملہ اسرائیل پر جاری رہے گا، اسرائیل کے حملے سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ طوفان الاقصی آپریشن کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔